السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے نا؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو ہم ابھی تک کتاب الجہاد کے بارے میں بول رہے تھے نا، اس میں تھوڑا سا باقی رکھا ہے، انشاءاللہ ابھی بولتا ہوں۔ دیکھیے، عن ابی یحییٰ خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ، ابو یحییٰ خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ، کوئی اللہ کی راہ میں ایک کیا ہے ایک مال خرچہ کیا، انفق نفقۃ بولا تو ایک خرچہ کیا، کتب لہ، اس کے لیے لکھا جائے گا، 700 ضعف، 700 گنا ثواب لکھا جائے گا اس کو، سبحان اللہ۔ ایک آدمی 1 روپیہ اگر صدقہ دیا، نہیں تو خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 700 یا 700 سے زیادہ گناہ کیا ہے ثواب دے گا، سبحان اللہ۔ اور دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بغزو، من ماتا، ایک آدمی کیا ہے مر گیا، انتقال ہو گیا، ولم یغزو، وہ جنگ ہی نہیں کیا، مطلب مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے لیے جنگ نہیں کیا، ولم یحدث نفسہ بغزو، ولم یحدث، اور اس کے بات بھی نہیں کیا، نفس، اپنے نفس کے ساتھ بات نہیں کیا، بغزو، ایک جنگ کے بارے میں، مطلب وہ کبھی بھی جنگ بھی نہیں کیا، اور جنگ کرنے کے بارے میں اپنے دل میں یا اپنے نفس کے ساتھ کبھی بھی بات بھی نہیں کیا، پھر ایسے خیال ہی وہ نہیں رکھا، جنگ کے بارے میں خیال ہی نہیں رکھا، تو مات علی شعبۃ من النفاق، وہ نفاق کی ایک کیا ہے، نفاق کی ایک نشانی پر کیا ہے، نہیں تو نفاق کی ایک علامت پر مر گیا ہے، معاذ اللہ، سمجھے؟ مطلب ایک انسان، ایک مسلمان ہو تو جنگ کے بارے میں ضرور سوچنا ہے، جب ضرورت پڑے گی تب میں جنگ کروں گا، ایسی ایک نیت ہر ایک کے اندر ہونے چاہیے، نہیں تو کیا ہے ہمارے اندر نفاق ہے، سمجھ میں آئے گا، مطلب ایمان کمزور ہے، سمجھے؟ اوکے، اور اتنا، اور دیکھیں، شعبت بولا تو ایک حصہ، شعبت کو ایک حصہ مانا ہے، ٹھیک ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان اعرابیا، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الرجل یقاتل للمغنم، ایک آدمی کیا کرتے ہیں، یقاتل، وہ جنگ کرتے ہیں، للمغنم، غنیمت ملنے کے لیے جنگ کرتے ہیں، والرجل، دوسرے ایک آدمی، یقاتل لیذکر، اور وہ اس کے بارے میں کہا جانے کے لیے، نہیں تو اس کے بارے میں یاد کیا جانے کے لیے ایک آدمی کیا کرتے جنگ کرتے ہیں، والرجل، اور تیسرے جو آدمی ہے، یقاتل لیرا مکانہ، ایک آدمی اپنے کیا ہے مکان، نہیں تو اپنا کیا ہے درجہ لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے، مطلب میں اس کی جسارت اور اس کی بہادری، مطلب وہ یہ بولنے کے لیے میں بہت ہی بڑے بہادر ہوں، یہ لوگ بولنا ہے، ایسے اس کے درجہ دکھانے کے لیے اگر کیا کیا ہے، کیا جنگ کیا، وہ پھر روایت، دوسری ایک روایت میں، وہ یقاتل غضباً، کیا ہے وہ اگر کیا کیا ہے غضب سے، مطلب غصہ سے اگر کیا ہے جنگ کیا، تو فمن فی سبیل اللہ، تو اس میں سے کون سا اللہ کی راہ میں ہوتی ہے، کون سی جنگ اللہ کی راہ میں ہوتی ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، من قاتل، جو جنگ کرتا ہے، لتکون، ہونے کے لیے، کلمۃ اللہ، اللہ کی کلمت ہونے کے لیے، ہی العلیٰ، وہی کیا ہے بلند، اللہ کی کلمت جو ہے وہ بلند ہونے کے لیے کوئی اگر جنگ کرتے ہیں، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں ہے، سمجھے؟
تو اللہ کے راہ میں جنگ کرنے والے بولا تو کون ہے؟ بس یہی ایک آدمی ہے جو اللہ کی کلمت مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، نہیں تو وہ کلمت پوری دنیا میں اونچا کرنے کے لیے اگر جنگ کرتے، اس کی جنگ بس اللہ کی راہ میں ہوتی ہے. سمجھے؟ نبی امامہ رضی اللہ عنہ، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من لم یغزو، کوئی جنگ نہیں کیا، او یجہز غازیا، نہیں تو جنگ کرنے کے لیے جو جاتے ہیں، جو جنگ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے تیاری بھی کر کے نہیں دیا. سمجھے؟ وہ خود جنگ نہیں کیا اور جنگ میں جانے والے آدمی کو مدد بھی نہیں کیا، اس کے لیے تیاریاں کر کے نہیں دیا. او یخلف، کیا ہے غازین، یا کیا ہے ایک غازی کو پیچھے نہیں رہا فی اہلی، اس کے گھر میں بخیرن، مطلب بلائی کے حساب سے ایک جو آدمی جنگ کے لیے گئے ہیں، وہ جنگ کرنے والا آدمی کے گھر والے کے ساتھ بلائی کے ساتھ معاملہ نہیں کیا. مطلب بلائی کے ساتھ معاملہ کرنا بولا تو وہ جب کیا ہے ایک آدمی جنگ کے لیے جاتے ہیں، وہ اس کے خاندان کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا، تو اس خاندان کے لیے وہ اگر کچھ بھلائی نہیں کیا، مطلب ان کو کچھ مدد نہیں کیا، ان کو جو کیا ہے جو ضرورت ہے اس کے لیے اس کی طرف سے کچھ کہ ہیلپ نہیں تو مدد اگر نہیں کیا، اصابہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا بقاریۃ، قاریۃ مطلب کیا ہے ایک عذاب، قبل القیامت، قیامت کے پہلے، مطلب اس کو دنیا سے ہی اس کا عذاب مل جائے گا. سمجھ میں آیا نا؟ اور دیکھیے باب بیان جماعت من الشہداء فی ثواب الآخرہ. باب بیان جماعت، ایک جماعت کو بیان کرنے کے باب ہے. کیا جماعت من الشہداء، شہداؤں سے کچھ جماعت کے بارے میں بیان کرنے والا باب ہے. فی ثواب الآخرہ، آخرت میں کیا ہے ثواب ملنے والا شہداؤں کی ایک جماعت کے بارے میں چرچا کرنے والا باب ہے. دیکھیے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ما تعدون شہداء فیکم، تمہارے بیچ میں کس کو شہداء کے گنتے ہو، شہداء کے تم کس کو سمجھتے ہو، کس کو گنتے ہو. سمجھے؟ قالوا یا رسول اللہ، وہ لوگ کہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں جنگ کیے اور وہ ایسا مر گیا، وہ شہید ہے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان شہداء امتی اذن لقلیل، ان شہداء امتی، تب کیا ہے میری امت کی شہداء لوگ، اذن لقلیل، بہت ہی کم ہیں. ایسا آپ لوگ بولتے ہیں اللہ کی راہ میں جو لوگ مر گئے ہیں، قتل کیا گئے ہیں، بس وہ لوگ شہید اگر تم لوگ بولتے ہو تو میری امت کے شہید لوگ بہت کم ہیں. تو قالوا فمن ہم یا رسول اللہ، تو پھر کون ہے ان کے علاوہ، جنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کے علاوہ اور کون شہید ہیں، شہداؤں میں اور کون شامل ہوتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں شہید کیا ہے مر جاتا ہے وہ شہید ہے. ومن مات فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راہ میں مر گیا، پہلے قتل کیا گیا، دوسرا ایسا ہی مر گیا اللہ کے راہ میں، جیسے علم کے راستے میں، علم سیکھنے کے وقت میں، نہیں تو علم سکھانے کے وقت میں، نہیں تو دین کی بھلائی کرتے ہوئے ایک آدمی مر گیا، دین کو مدد کرتے ہوئے ایک آدمی مر گیا، فہو شہید، تب وہ شہید ہے. ومن مات فی الطاعون، کوئی اگر پلیگ آ کر، پلیگ مطلب ایسا کیا بیماری، ایسے پھیلنے والی جو بھی بیماری ہو، وہ بیماری
بیماری سے اگر مر گئے، جیسے ابھی کے زمانے میں وائرس کورونا ہے نا، کووڈ کی وجہ سے اگر کوئی کیا ہو گیا، مر گیا، فہو شہید، تب وہ شہید ہے۔ ومن مات فی البطن، اور کیا ہے پیٹ کے اندر کچھ مصیبت کی وجہ سے، کچھ تکلیف کی وجہ سے، کچھ پریشانیوں کی وجہ سے، یا کچھ بیماری کی وجہ سے اگر کوئی مر گیا فہو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ والغریق، اور جو کیا ہے پانی میں ڈوب گیا ہے، ڈوب کر مر گیا، وہ بھی کیا ہے شہید ہے، سمجھا؟ اتنے سارے لوگ شہید ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل، کوئی قتل کیا گیا، دون مالہ، اس کے مال کے سامنے، مال کے سامنے بولا تو سمجھ میں آیا نہیں ہے نا، فہو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ تو مال کے سامنے بولا تو اپنے مال بچانے کے وقت، مطلب کوئی لٹیر آ گیا، نہیں تو کوئی چور آ گیا، وہ آدمی کا مال چھین لے رہا تھا، اس وقت کیا ہے ان کو کہ یہ چور کو منع کرتے وقت، روکتے وقت وہ چور اس کو قتل کر دیا، تو وہ آدمی بھی اپنے مال کے سامنے جو آدمی مر گیا وہ بھی شہید ہے، سمجھا؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وقال، اور پوچھا، یا رسول اللہ، او اللہ کے رسول، ارأیت، آپ کی رائے کیا ہے، ان جاء رجل، ایک آدمی آ گیا، یرید اخذ مالی، میرے مال لینے کے لیے، میرے مال اٹھانے کے لیے، مطلب میرے مال چوری کرنے کے لیے، نہیں تو لوٹنے کے لیے کوئی اگر آیا، قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، فلا تطیعہ، اس کو ماننا نہیں، مطلب فلا تطیع مالہ، تم مال کا، تمہارے مال اس کو دینا نہیں، سمجھے؟ اس سے روکنا ہے، تمہارے مال لینے سے اس کو روکنا ہے۔ قال ارأیت، اگر یا رسول اللہ آپ کی رائے کیا ہے، ان قاتلنی، میں اگر اس کے ساتھ جھگڑا کیا، لڑائی کیا، تو قال، سوری، وہ آدمی میرے ساتھ اگر لڑائی کیا، نہیں تو جھگڑا کیا، نہیں تو مجھے قتل کرنے کے لیے کوشش کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، قاتل ہو، تو اس کو بھی قتل کرو، اس کو بھی قتل کرنے کے لیے کوشش کرو، سمجھے؟ اس کے ساتھ بھی لڑو۔ قال ارأیت ان قتلنی، یا رسول اللہ اگر میں مر گیا، وہ اس کے ساتھ جنگ کرتے وقت میں اگر مر گیا تو کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ قال، رسول اللہ نے فرمایا، فأنت شہید، تب تو شہید ہے، جنت میں جائے گا۔ قال ارأیت ان قتلتہ، میں اگر اس کو قتل کیا، جو چور ہے، جو لٹیر ہے، اس کو میں اگر قتل کیا تو کیا ہوگا؟ قال هو فی النار، تب وہ جہنم میں جائے گا، سمجھے؟ اوکے، سمجھ میں آیا نا؟ تو وہ جہنم میں ہے۔ اور باب فضل السماحتی، کیا ہے سماحت کے باب ہے۔ سماحت بولا تو کیا ہے، عفو، کیا ہے لوگوں کو عفو کرنا، کسی کام میں، کسی چیزوں میں عفو کرنا، اور کیا ہے جتنا لوگوں کو دے سکتے اتنا دینا، سمجھے؟ مال وغیرہ دینا، سمجھے؟ قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، وما تفعلوا، اور جو تم کرتے ہو، من خیر، بلائیوں سے تم جو کرتے ہو، فإن اللہ به، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ به، وہ کام سے، علیم، ایک دم جاننے والا ہے، سمجھا؟ تو تم لوگ کچھ بھی کرو گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، سمجھے؟ اور دیکھیے نبی تو عمل کرتے وقت اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، سمجھے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا عمل کرتے وقت، سمجھے؟ تب اس کو ثواب مل جائے گا۔ کیسے بھی لوگوں کے لیے کیا کرنا، تھوڑا ایڈجسٹ کرنا، سماحت بولا تو ایڈجسٹ کرنا، عفو کرنا، کیا ہے تنگی نہیں ہونا، تنگی نہیں کرنا، سمجھے؟ دیکھیں نبی قتادہ رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کہتے ہوئے سنا، من سرہ، کسی کو کیا ہے، جس کو کیا ہے خوشی ہوتی ہے، ان ینجیہ اللہ من، ان ینجیہ اللہ، کہ اللہ اس کو کیا کرنا، نجات دینا، بچانا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کیا ہے نجات دینا، نہیں تو بچانا، کوئی
بچانے میں کوئی اگر پسند کرتے ہو نہیں تو اس میں خوش ہوتا ہے کب من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن میں کسی ایک بندہ کو، کسی ایک آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بچانا یا نجات دینا اگر کوئی پسند کرتے ہو تو ایسا پسند کرنے والا آدمی کیا کرے؟ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُؤْسِرٍ، کیا ہے؟ ایک مؤثر سے مہلت کرو۔ ایک مؤثر سے، مؤثر مطلب جو تنگ دست، مطلب تنگی میں رہنے والا، بہت ہی مشکل میں، بہت ہی تکلیف اور کیا ہے تکلیف سے مبتلا ہے، نہیں تو مصیبت سے مبتلا ہونے والے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُنَفِّسْ، کیا ہے وہ اس کو مہلت کرنا چاہیے، مطلب اس کو عفو کرنا ہے، اس کو تھوڑا کیا آسان کر دینا ہے، ایسا سمجھا؟ تو ایسا جو آدمی کیا ہے دوسرا اگر آدمی کو کیا کرتے ہیں، ایسا کسی کام میں کیا کرتے ہیں آسان کر دیتے ہیں، نہیں تو اس کو کیا ہے کسی مال میں کیا ہے کم کر دیتے ہیں، نہیں تو کچھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو وہ آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ قیامت کی مصیبت سے، قرب بولا تو قیامت کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ تو اللہ کسی کو بچانا اگر پسند کرتے ہیں، قیامت کے دن میں کسی کو اللہ کیا بچانا یا نجات دینا پسند کرتے ہیں، تو ایسا چاہنے والے سب لوگ یہ کام کریں، کیا ہے ایک مؤثر کو، مطلب تنگ دست کو، تنگ میں رہنے والا آدمی کو مدد کرے۔ فَلْيُنَفِّسْ بولا تو مہلت کرے، آسان کر دے، مطلب کم کر دینا، سمجھے؟ او یَلَّٰهُ عَنْهُ، یا اس سے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، سمجھا؟ اوکے، سمجھ میں آیا نا؟ اوکے، سمجھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو باقی دیکھیے کیا کیا ہے یہ ولا عنہ بولا تو معاف کرنا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے کان رجل یداین الناس، ایک آدمی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو قرض دیتا تھا، فکان یقول، اور وہ کہتے بھی تھا کیا ہے لفتہ، اپنے غلام کو کہتا تھا کہ اذا اتیت موسرا، تو اگر کوئی تنگ دست کو ملتے ہیں، پاتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے پاس اگر جاتے ہیں فتجاوز عنہ، اس سے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، کہ کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے، سمجھے؟ فلقی اللہ، ایسا آدمی مر گیا، اللہ کو ملاقات کیا، فتجاوز عنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی چھوڑ دیا، چلو اس کو بھی آسان کر دیا، اس کے گناہوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچا دیا۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ، ابو حذیفہ الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے اتی اللہ بعبد من عبادی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ کو، بندوں میں سے ایک بندہ کو لے کے گیا، مطلب اللہ کے پاس لے کر آیا، سمجھے؟ کیسے آدمی ہے؟ آتاہ اللہ مالا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آدمی کو کیا کیا؟ بہت سارا مال دیا ہے، ایسے ایک آدمی کو اللہ کے سامنے کیا ہے لے کر آیا، فقال، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ لہو، اس کو پوچھے ماذا عملت فی الدنیا، تو دنیا میں کیا کیا کیا؟ قال، وہ آدمی کہا قال حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولا یکتمون اللہ حدیثا، ان کو کیا ہے ولا یکتمون اللہ، اور ان کو اللہ کے سامنے چھپا نہیں سکتا، حدیثا کسی بھی بات، مطلب اللہ کے سامنے کسی بھی بات چھپا نہیں سکتا، اللہ کو یہ آدمی کیسا، اللہ کو یہ آدمی سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ پورا جانتے ہیں نا، تو پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں کیا کیا ہے؟ قالا، وہ آدمی بولتے ہیں یا ربی، یا اللہ آتیتنی مالکا، تمہارا مال مجھے دے دیا، فکنت بایع الناس، تب میں لوگوں سے کیا کرنے والا تھا؟ کہ خرید و فروخت کرنے والا تھا، مطلب لین دین بیچنے والا تھا، سمجھے؟ تو وکان من خلقی، اور میری عادت میں سے
میری عادت میں سے ہیں کہ الجواز ہو، کیا عفو کرنا، لوگوں کو عفو کرنا، مہلت کرنا، وہ میری عادت تھی، سمجھے۔ فکنت اتیسر علی الموسری، کہ موسر لوگ، جن کو موسر بولا تو خوشحال میں رہنے والا، خوشحال میں رہنا مطلب جو لوگ قرض لیا ہے اس کو واپس دے سکتے ہیں، واپس دے سکنے والے آدمیوں کو میں کیا کرتا تھا، آسان کر دیتا تھا، سمجھے۔ تیسر مانا آسان کر دینا، مطلب کبھی ابھی دے سکتے تو ابھی لوں گا، نہیں اس میں اگر کچھ کم کرنا تو وہ بھی کروں گا، یا کیا ہے دیر کر کے لینا ہے وہ بھی میں کرتا تھا۔ وہ انظر الموسرہ، اور کیا کرتا تھا موسر کو، یا موسر کیا موسر بولا تو تنگ دست کو میں کیا بھی کرتا تھا، مہلت بھی دیتا تھا، مطلب کبھی میں چھوڑ دوں گا، کبھی جتنا ملتے وہ لیتا تھا، ایسا کرتا تھا۔ فقال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا، انا احق بذا من کا، یہ کام تجھ سے بھی زیادہ کرنے کا حق میرا ہے، اس لیے میں کیا کرتا ہوں، تجاوزوا عن عبدی، یہ فرشتے تم لوگ کیا کرو میرے بندے سے کیا کرو، تجاوزو مطلب اس کو کیا ہے کیا کرو، آسان کر دے، اس کو چھوڑ دے، سمجھے، اس کو اس کی مصیبت سے، نہیں تو اس کے گناہوں سے ہٹا دے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من انظر مؤسرا، جس نے کیا ہے تنگ دست کو مہلت دی، وضع له، یا کیا کیا ہے، وضع له، یا قرض کو معاف کر دیا، سمجھے، وضع له بولا تو قرض کو معاف کر دیا، اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سایہ دلائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن میں، تحت ظل عرش، اللہ کے عرش کے سائے سے اس کو سایہ دلائے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوتا، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سایہ دیتا ہے، سمجھے۔ اور یہ بھی بولو، کتاب العلم، علم کے بارے میں، علم کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں، قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، يرفع اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، الذین، جن کو، آمنوا منکم، تمہیں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں، والذین، ان کے درجہ بلند فرماتے ہیں، والذین، اور جن کو اوتوا العلم، جن کو کیا ہے علم دیا گیا ہے، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، درجات، بہت ہی بلند مرتبہ، بلند درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں، سمجھے۔ تو علم کے بارے میں، ان معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من یرید اللہ بہ، جو یرید اللہ بہ، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کیا، خیرن، خیر کو، بلائی دینے کے لیے اللہ اگر ارادہ کیا، دنیا میں اور آخرت میں بلائی دینے کے لیے اگر اللہ ارادہ کیا تو یفقہہ فی الدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فقیہ بنا دے گا، فقہ، علم، دین کا علم جاننے والا بندہ بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ اتنا بول کے ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔